3 افراد تھے، سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے بارش طوفان آ گیا، پناہ لینے کے لیے کسی غار میں چلے گئے اور غار میں جا کے پناہ لی۔ جب غار میں جا کے پناہ لی تو اوپر سے بارش آندھی طوفان تو پہلے سے ہی تھا، اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ جب غار کا منہ بند ہو گیا بس زندگی ختم۔ اور پتھر اتنا بڑا طاقتور پتھر تھا، اتنا بڑا تھا کہ انسانی طاقت 3 افراد تھے اور 3 کیسے ہلا سکتے۔ سوچ سوچ کے ہر بندے نے اپنے عمل کا اللہ کو وسیلہ دیا اور دعا کی۔ عمل کا وسیلہ دیا، عمل کا وسیلہ دیا کہ اللہ، ایک بندہ آیا تھا، اس نے مجھ سے میرے ساتھ پاس مزدوری کی، پھر کچھ عرصہ مزدوری کی، چھوڑ کے چلا گیا، اور میں نے پھر اس کی بکری لے لی، اس کے پیسوں کی جو مزدوری چھوڑ کے گیا تھا۔ پھر ان بکریوں کی جگہ پہ میں نے مولا اس کو جو ہے وہ بکریوں کی، اس کی بکریاں بڑھتی گئیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد آیا اور آ کے کہنے لگا میری مزدوری دے۔ میں نے کہا یہ بکریاں ساری تیری ہیں۔ نہیں، یہ کیا بات ہے، میری مزدوری؟ انہوں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے۔ اور اللہ وہ خوش ہو گیا اور حیران ہو گیا اور وہ بکریاں لے کے چلا گیا۔ اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو آج اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، پر اتنا نہ ہٹا انسان اس میں سے نکل سکے۔ دوسرے نے کہا مولا میرے اماں ابا بوڑھے تھے، اماں ابا بوڑھے تھے، انہوں نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی دودھ کا پیالہ لے کے بڑھاپے میں سو گئے، ساری رات لے کے کھڑا رہا، پتہ نہیں کس وقت جاگیں گے اور کس وقت مانگیں گے، کس وقت جاگیں گے اور کس وقت مانگیں گے، کس وقت جاگیں گے، کس وقت۔ اے اللہ، صبح اٹھے تو حیران ہوئے، میں ساری رات لے کے کھڑا رہا۔ اے اللہ، اگر یہ نیکی قبول ہے تو یہ پتھر ہٹا دو۔ پتھر ہٹ گیا، اتنا نہیں کہ جس سے جو ہے انسان باہر نکل سکے۔ تیسرے نے کہا اللہ، ایک گناہ کا موقع تھا، میں گناہ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، بس تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، تیرے ڈر اور خوف نے مجھے اس گناہ سے بچایا، محض تو ہی تھا اور تیری وجہ سے میں اس خطا سے دور ہو گیا۔ اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اور وہ پتھر ایک دم اتنا ہٹا کہ وہ باسہولت اس غار کے اندر سے باہر نکل آئے۔ عمل کا وسیلہ دے۔ میرے بڑے مجھے بتاتے ہیں، اس دن میرا بھائی بھی بتا رہا تھا کہ میرے پردادا رحمت اللہ علیہ 1933 میں ان کا وصال ہے، 1919 میں حج پہ تشریف لے گئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رات کو اکٹھی کر کے رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چولہے کے برابر رکھتے تھے، آٹا سالن چیزیں رکھتے تھے۔ رات کو اماں یا ابا کسی کو بھوک لگتی تھی بڑھاپے کی، تو وہ محبت سے کہتے تھے بادلہ بادلہ، دلوں میں رہنے والا، بادل بادلہ، اے دلوں کا راجا۔ اماں بیوی کو نہیں اٹھاتے تھے، خود اٹھ کے ان لکڑیوں کو جلا کے اماں یا ابا کو روٹی پکا کے دیتے تھے، اور اماں ابا دعا کرتے تھے، اور پھر ان کو سکون آ جاتا تھا۔ بیوی کو نہیں اٹھاتے تھے۔ عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کر، یا اللہ یہ میرا فلاں عمل ہے، تیری رضا کے لیے کیا۔ اے اللہ یہ میرے زندگی کے پتھر ہیں، قرضوں کے پتھر ہیں، فرضوں کے پتھر ہیں، مرضوں کے پتھر ہیں، جادو کے پتھر ہیں، جنہوں نے میری زندگی کی راہیں، غاروں کے راستے میرے بند کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ سارے پتھر ہیں جو میری زندگی کے آگے آ کے رکاوٹ، میری گلیاں، میرے راستے، میری راہیں بند ہو گئی ہیں۔ اے اللہ فلاں عمل کیا تھا، فلاں عمل کیا تھا، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرا یہ پتھر ہٹا۔ رات کو میں ایک درویش کے ساتھ تھا، تو ایک عرب نے دعوت کی مکہ مکرمہ میں، مجھ سے کہنے لگے تم بھی میرے ساتھ چلو۔
تو عرب کے گھر گئے، بڑا اہتمام کیا، عجیب و غریب کھانے، ان کے تو کھانے بہت۔ عرب سب کو اس نے آنے والوں کو ایک خاص عطر کی شیشی دی۔ رات کو دیر سے آئے، تھکے ہوئے، کوئی رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ آ کے نا وہ درویش ایسے ہوئے ہائے کہ سارا دن تھکے ہوئے۔ میں نے کہا جی چاہتا ہے آپ میرے ساتھ حرم چلے اور عبادت کریں۔ ایسے دیکھ کے کہنے لگے جسم ساتھ نہیں دے رہا لیکن مومن کو خوش کرنا بھی نہیں کیا، آئیں چلتے ہیں۔ ہم گئے، اس وقت صفائیاں ہو رہی تھی، مجمع طواف کا بہت کم تھا، ایام حج تھے، مجمع طواف کا بہت کم تھا۔ تو نفل پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ کے نا ایسے پیچھے ہاتھ رکھ کے نا، جیسے تھکا ہوا بندہ ایسے پیچھے ہاتھ رکھ کے وہ کعبہ کو ایسے دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے پیچھے سے کہا کوئی خاص عمل بتائیں، کوئی خاص عمل بتائیں۔ آج کعبہ ہے، تنہائیاں ہیں، مبارک رات ہے۔ مجھے ایسے تھوڑا سا مڑ کے الفاظ کہے، وہ الفاظ وہ تھے کہ شاید موت کی آخری ہچکی بھی وہ الفاظ بھلا دے تو بھلا دے، کبھی نہیں بھولیں گے مجھے وہ الفاظ۔ مجھ سے کہنے لگے حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے، اس کو غور سے سمجھیں۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ بس وہ خاموش ہو گیا اور بعد میں مجھے پھر وضاحت فرمائی، مظلوم کے پاس کون سے الفاظ، کون سا اسم اعظم ہوتا ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم اور کافر ہی کیوں نہ ہو۔ دکھیاری کے پاس کون سے اسم اعظم اور کون سے الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ کے دروازے کھٹکھٹا دیتے ہیں اور کھل جاتے ہیں اس کے حق میں۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ جب بندے کی کیفیات بنتی ہے نا پھر عرشوں سے فیصلے ہوتے۔ فیصل آباد کے قریب ایک جگہ کے ایک صاحب آتے تھے، بہت موٹے تھے، بس میں نہیں چڑھ سکتے تھے، سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، کپڑے شلوار بدلتے تھے، کپڑے خراب ہو جاتے تھے، قمیض بدلتے تھے، کھاتے 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 پھر یوں لیٹ کے نا ایسے کر کے پھر کھاتے رہتے تھے۔ کھانا اور حاجت کے لیے جانا، دو کام دیکھے میں، کھانا آنا جانا، کھانا آنا۔ مجھ سے محبت کرتے تھے، میرے بچوں سے محبت کرتے تھے، اپنے نام کے ساتھ خود موٹا کہتے تھے۔ ان کا نام تھا مقبول، میرا نام مقبول موٹا ہے، بہت موٹے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ خیر کی راہوں میں جانا تھا، تو انہوں نے بڑوں سے کہا کہ جی ہم اسے نہیں لے جاتے، سارا دن کھائے گا، ہنگے گا، کھائے گا، حاجت کرے گا، اس کو کیسے سنبھالے، اس کو کہاں گھسیٹے، ہم اس کو نہیں لے جاتے۔ کہا، انہوں نے بھی کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ مجھے بیٹھ کے دکھایا وغیرہ، مجھے بیٹھ کے دکھایا، کہنے لگے میں ایسے رات کو بیٹھ گیا اور میں نے کہا یا قہار یا قہار یا، اور میں کہنے لگے میں پاگل ہو گیا، میرا مولا مجھے نہیں لے جا رہے تھے، میں میت ہوں، میں مریض ہوں، میں کھانے کا مریض ہوں، اے اللہ میرے اندر عیب ہی عیب ہے، میرے اندر خامیاں، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، پر مولا تو ان کے دل بدل دے، تو ان کے دل کی کیفیتیں بدل دے، میں جانا چاہتا ہوں خیر کی راہوں میں، میرا تن چلے میرا من چلے، حتیٰ کہ تیری راہوں میں اور خیر کی راہوں میری میت بھی وہیں چلے۔ کہا کہ میں نے جو پڑھا نا ساری رات وجدان سے، یا قہار یا، مجھے باقاعدہ پڑھ کے دکھایا، واجد میں آ گیا، بندہ واجد میں آ گیا، اور کہنے لگا صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، رات ہی فیصلہ کرا لیا۔ یہ جو مجھے کہتے ہیں نا کہ حضرت تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، مجھے غصہ آتا ہے۔ کچھ دن رات زندگی کے میں نے بھی اس تسبیحوں میں گزارے ہیں، آج بھی طالب علم ہوں، تو تسبیحاں پڑھ رہا ہے، تیری تسبیح پڑھے اور تیرے اندر دیوانگی پیدا ہو اور تو فیصلے نہ کروائے۔ اس درویش نے جو الفاظ مجھے کہے نا، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے، کیفیات کا نام ہے، وہ درد بھری کیفیت ہے، وہ غم بھری کیفیت ہے، وہ درد بھرا انداز، وہ غم بھرا انداز جو اندر اندر لگ جائے اور اندر کی لگی عرشوں کو ہلا دے۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔
اپنے عمل کا وسیلہ دیا کر. اے اللہ فلاں وقت فلاں خطا تھی، موبائل میں، آنکھوں میں، نظروں میں، فلاں جگہ، فلاں پیسے تھے کسی کے، فلاں موبائل پڑا تھا کسی کا، فلاں مال تھا، میں اس کے ہاں نوکری جاب کرتا تھا، یا فلاں دکاندار تھا، یہ تھا اے اللہ، یہ تھا، بس میرا اللہ تیری وجہ سے میں نے یہ چھوڑ دیا تھا. ایک درویش تھے، وہ ایک جگہ گئے تو انہوں نے کہا حضرت ہماری اماں کا آخری وقت ہے، ہماری اماں کا آخری وقت ہے، اور اماں کوئی بولی بول رہی ہے دوسری، ہمیں سمجھ نہ آوے، آپ چلے جائیں. کہنے لگے میں گیا، اماں عربی بول رہی تھی، ساری عمر اماں نے عربی نہ دیکھی نہ سنی نہ سوچی، سیدھی سادی ان پڑھ سی اماں. کیوں؟ قبر کی زبان عربی ہوگی، جنت کی زبان عربی ہوگی، قرآن کی زبان عربی ہے، اللہ کی زبان عربی ہے، میرے حبیب کی زبان عربی ہے. اماں عربی بول رہی تھی اور عربی میں فرشتوں سے باتیں کر رہی تھی، یہ عربی جانتے تھے. انہوں نے اماں سے عربی میں پوچھا کہ اماں کیوں بول رہی ہے عربی؟ کہا روپیہ کام آ گیا. وہ روپے والی بات کیسے ہے؟ روپے والی بات کیسے ہے؟ میں نے کل بھی آپ سے شاید عرض کیا کہ مجھے کسی نے نا ایک روپیہ لا کے ہدیہ دیا 1906 کا کہ آپ کی کو پرانی چیزوں کا شوق ہے. میں بہت رویا کہ تجھے کن ہاتھوں نے دیا ہوگا، تو کس صدقے میں گیا ہوگا، تجھے کس شر میں خرچ کیا ہوگا، تجھے کس خیر میں خرچ کیا ہوگا. وہ چاندی کا روپیہ لکھا ہوا تھا 1906. تو کہا روپیہ کام آ گیا. وہ روپیہ کیسے؟ اماں نے بتایا میرا شوہر گھی لے کے آیا تھا، گھی میں دکاندار کا روپیہ پڑا تھا، وہ بھی تل کے ساتھ آگے. گھی تھا 2 آنے کا، اس میں روپیہ تھا 16 آنے کا، روپے کے 16 آنے ہوتے ہیں. کہا کہ میں جب نکالا میرے جی میں آیا روپیہ، روپیہ تھا، روپے کی قیمت تھی جس کی 1 پائی کی 20 کوڑیاں آتی تھی، 1 پائی کی، اور 20 کوڑیوں سے 10-12 بندوں کے گھر کا خرچہ پورا ہو جاتا تھا. وہ روپیہ کہا میرے جی میں آیا میں روپیہ رکھ لوں. کہا نہیں میرا نہیں، میرا تو گھی تھا، میں نے شوہر کو دیا. شوہر جا کے دکاندار سے کہنے لگا ہندو بنیے سے کہ لالا جی آپ کا یہ روپیہ تھا گھی میں آ گیا تھا. اوہو، اس نے کہا گر گیا ہوگا، اس نے بھی لاپرواہی سے لے کے رکھ دیا. کہا بر رب کو وہی ادا پسند آئی، روپیہ سامنے ہے، فرشتے روپیہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے عربی میں باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دیر کیسی جلدی آؤ، دیر کیسی جلدی آؤ. کسی عمل کا وسیلہ دیں، کسی عمل کا وسیلہ، کوئی ایسے عمل کرتے چلے جائیں، کوئی ایسے عمل کرتے چلے جائیں جس عمل کا وسیلہ بن جائے، اور جو عمل وسیلہ بن جائے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ اللہ یہ میرا عمل ہے، تیری رضا کی خاطر کیا، یہ خیر کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ عافیت کا کام ہے، یہ برکت کا کام ہے، یا اللہ تیری رضا کی خاطر کیا. اے اللہ تو چاہے تو تقدیریں بدل دے، تو چاہے تو نظام بدل دے، تو چاہے کائنات بدل دے. اے اللہ لوح محفوظ تیری ہے، قلم تیرا ہے، تو بدل دے، تجھے کون سی دیر ہے اور تجھ سے کون پوچھے گا، تجھ سے کس نے پوچھنا ہے. اپنی خیر کے عمل کا وسیلہ دیں، اپنی اللہ کے راستے کی ہجرت کا وسیلہ دیں، اپنے روزے کے تقوی کا وسیلہ دیں، اپنی آنکھ کے روزے کا وسیلہ، اپنے کان کے روزے کا وسیلہ، اپنے پیٹ کے روزے کا وسیلہ، اپنے جذبوں کی قربانی کا وسیلہ، اپنے مال جان خرچ کرنے کا وسیلہ، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ لگانے کا وسیلہ.